چاہت کے مطابق ہونا صرف خالق کی صفت ہے۔ اللہ کا غیر ہونے کا تعارف یہ ہے، اللہ کا غیر ہونے کا تعارف یہ ہے کہ وہ اپنے ہر ارادے میں محتاج اور ناکارہ ہے۔ اللہ کے غیر کا تعارف یہ ہے کہ اللہ کا غیر اپنے ہر ارادے میں اور اپنی ہر حاجت میں محتاج اور ناکارہ ہے۔ خالق کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے ہر ارادے میں غالب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر سب کچھ انسان کی چاہت کے مطابق ہونے لگے تو پھر وہ انسان نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر انبیاء علیہ السلام کی لائی ہوئی خبریں انسان کی عقلوں کے مطابق ہوں تو پھر اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ مخلوق کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی چاہتوں میں اپنے ارادوں میں ناکام ہو۔ مخلوق ہونے کا کمال یہ ہے کہ انسان اپنے ارادوں میں ناکام ہو، یہ مخلوق ہونے کا کمال ہے۔ بہت توجہ سے بات سننی ہوگی، یہ مخلوق ہونے کا کمال ہے کہ انسان اپنے ارادوں میں ناکام ہو۔ اگر اللہ رب العزت مسلمانوں کو خاص طور پر ان کے ارادوں میں ناکام نہ کریں تو مسلمان اللہ کو بالکل بھلا بیٹھے۔ یہی وجہ ہے کہ کافر اللہ تعالی تک اس لیے نہیں پہنچ پاتا کہ اللہ تعالی دنیا میں اس کی ہر چاہت اور ضرورت کو پورا کرتے جا رہے ہیں، نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون۔ قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے نہ جاننے والوں کو اور اپنے نہ ماننے والوں کو دنیا میں مال، عہدے، خیریں، خوشیاں اور ان کے ہر ارادے میں کامیابیاں اتنی زیادہ لاویں گے کہ انہیں ہمارا شعور بھی نہیں ہوگا۔ ہم اتنی تیزی سے خیر اور خوشیاں، مال اور عہدے، صحت اور قوت اتنی کثرت سے دیں گے اپنے نہ ماننے والوں کو کہ انہیں ہمارا کبھی خیال بھی نہیں آئے گا۔ مسلمان وہ اپنے ارادوں میں ناکام کیا جائے گا صرف اللہ کے تعارف کے لیے۔ اس لیے علی رضی اللہ فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا ہی ہے اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر۔ اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر۔ بس یاد رکھو، جب مسلمان اپنے کسی ارادے میں ناکام ہو جائے تو اس کو سب سے پہلے خالق کا خیال آنا چاہیے۔ یہ مسلمان ہونے اور اس کے اپنے ارادوں میں ناکامی پر اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے یہ لازم ہے، مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے کہ اللہ اس کے ارادے میں ناکام کریں۔ اللہ تعالی مسلمان کو اس کے ارادوں میں دو وجہ سے ناکام کرتے ہیں، ایک اپنے تعارف کے لیے، ایک اپنا تعارف کرانے کے لیے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت مسلمان کو اس کے ارادوں میں، اس کی تجارتوں میں، اس کی زراعت اور حکومت میں، اس کے سرمایہ داری کے نقشوں میں، مختلف حاجت اور ضرورتوں میں اس لیے بھی ناکام کرتے ہیں تاکہ ان ناکامیوں سے ناکامی کے اسباب چھوڑ دے، اس کے رخ کو بدلنے کے لیے اور اپنے تعارف کے لیے اس کے رخ کو
بدلنے کے لیے اور اپنے تعارف کے لیے اس کو ناکام کرتے ہیں۔ ایسی ناکامی میں کامیاب وہ مسلمان ہوتے ہیں، ایسی ناکامی میں کامیاب وہ مسلمان ہوتے ہیں جو حالات میں دو چیزوں کو یاد کر لیں، حالات میں دو چیزوں کو یاد کر لیں۔ ایک تو حالات کے بگڑنے کو اسباب سے نہ جوڑیں، حالات کے بگڑنے کو اسباب سے نہ جوڑیں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ اپنے حالات کے بگڑنے کو اللہ کے غیر کی طرف منسوب نہ کریں، حالات کے بگڑنے کو اللہ کے غیر کی طرف منسوب نہ کریں۔ کسی بھی حال کے بگڑنے پر اللہ کے غیر کا خیال آنا یہ اللہ تعالی سے اور دور کرے گا۔ میری بات بہت توجہ سے سننی ہوگی۔ کسی بھی حال میں، کسی بھی طرح کی پریشانی میں اللہ کے غیر کا خیال آنا یہ بندے کو اللہ سے دور کرے گا، یہ بندے کو اللہ سے دور کرے گا۔ جس حال میں بھی انسان اپنی ناکامی کے اسباب، اپنی ناکامی کی وجوہات اسباب میں تلاش کرے گا، دو چیزیں دور ہو جائے گا۔ ایک تو دین سے دور ہو جائے گا، دوسرے اللہ سے بھی دور ہو جائے گا۔ اور اس وقت کا ہمارے اللہ سے دوری کا اور دین میں غفلت کا اور دین سے دوری کا جو اصل سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے حال کو کسی نہ کسی سبب سے جوڑے ہوئے ہے۔ عجیب بات ہے، اچھے حالات کو بھی اسباب سے جوڑتے ہیں، اچھے حالات کو بھی اسباب سے جوڑتے ہیں۔ اگر یہ دکان نہ ہوتی تو نفع نہ ہوتا، اگر یہ دوا نہ ہوتی تو شفا نہ ہوتا، اگر یہ والے ہتھیار نہ ہوتے تو حفاظت نہ ہوتی، اگر یہ بادشاہ نہ ہوتا تو ملک کی ترقی نہ ہوتی۔ اچھے حالات کو بھی اسباب سے جوڑتے ہیں اور برے حالات کو بھی اسباب سے جوڑتے ہیں۔ اگر یہ حاکم نہ ہوتا تو یہ برے حالات نہ ہوتے، اگر یہ اسباب نہ ہوتے تو یہ پریشانی نہ ہوتی۔ عجیب بات ہے، نہ اچھے حال کو اللہ کی طرف پھیرتے ہیں نہ برے حال کو۔ حالانکہ ایمان اس وقت تک مومن میں ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنے اچھے برے تمام حال کو براہ راست اللہ کی طرف منسوب نہ کرے۔ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ من اللہ تعالی۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو لوگ اپنی ناکامی کو اسباب سے جوڑ دیتے ہیں اس سے دو نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ توبہ کی طرف نہیں آ سکتے، توبہ کی طرف نہیں آ سکتے، کیونکہ توبہ کی طرف وہ آئے گا جو اپنے حال کو اپنے اعمال سے جوڑے گا، وہ توبہ کی طرف آئے گا۔ جو اپنے حال کو اسباب سے جوڑے گا وہ توبہ کی طرف تو کیا آئے گا بلکہ وہ ایسے مزید اسباب اختیار کرے گا جن سے حالات اور بگڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ نقصان میں حرام اسباب کی طرف چلے جاتے ہیں، بجائے موجودہ حرام اسباب کو چھوڑنے کے مزید حرام اسباب کی طرف قدم اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ حرام اسباب جلدی مہیا ہو جائیں گے، حرام اسباب جلدی مہیا ہو جائیں گے۔ ساری دنیا میں باطل اور کفر کی کوشش یہ ہے کہ حرام اسباب زیادہ مہیا کرو، حرام اسباب زیادہ مہیا کرو۔ قرض کا حال آئے گا تو سود کو سوچے گا، قرض کا حال آئے گا تو سود کو سوچے گا، مقدمات کا حال آئے گا تو جھوٹ کو سوچے گا۔ یہ ہے وہ حرام اسباب جن سے انسان حالات سے نکلنے کے لیے ان کو اختیار کر لیتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کافر کو اس کے ارادے میں کامیاب کرتے ہیں اپنے سے دور رہنے کے لیے، اپنے سے دور رہنے کے لیے، اور مسلمان پر حالات لاتے ہیں اپنے قریب کرنے کے لیے، اپنے قریب کرنے کے لیے۔ اس لیے دوستو عزیزو، جتنے بھی اسباب ہیں، چاہے وہ اسباب انبیاء علیہ السلام کے پاس ہوں،
یا صحابہ کرام کے پاس ہوں یا اولیاء کرام کے پاس ہوں یا نیک مسلمانوں کے پاس ہوں، ان سب کے پاس اسباب کی شکلیں محض ان کے امتحان کے لیے ہیں، محض ان کے امتحان کے لیے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے تمام ارادوں اور تمام شکلوں پر اللہ کا قبضہ ہے، وہ جو چاہیں گے وہ کریں گے، وہ جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت دی جو قیامت تک بھی کسی کے لیے میسر نہیں ہے، قیامت تک بھی میسر نہیں ہے۔ پھر اس میں آزمایا کہ تم اتنے اختیارات حاصل ہونے کے بعد ہماری مشیت کو اصل سمجھتے ہو یا یوں سمجھتے ہو کہ بھئی اللہ نے اسباب دیے ہیں، اللہ نے خیر کا ہی ارادہ کیا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالی جس کو اسباب دے دیں اس سے اللہ خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالی اسباب دے کر آزماتے ہیں، اللہ اسباب دے کر آزماتے ہیں۔ اسباب آزمائش کے لیے ہیں، اسباب اطمینان کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہیں، اسباب امتحان کے لیے ہیں، اطمینان کے لیے نہیں ہیں۔ لوگ اپنے اسباب سے مطمئن ہو جاتے ہیں، اسباب میں مطمئن ہو جاتے ہیں، حالانکہ اسباب امتحان کے لیے ہیں، اطمینان کے لیے نہیں ہیں، چاہے وہ اسباب نبی کے ہی پاس کیوں نہ ہوں۔ لو جی، جب اسباب میں انبیاء کے لیے بھی اطمینان نہیں تو ہمارے لیے اطمینان کیسے ہوگا، جبکہ اللہ نے تو نبیوں سے مدد کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے مدد کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے مدد کا وعدہ کیا، پھر بھی ان کے لیے اسباب ان کے اطمینان کے لیے نہیں۔ دیکھو تو صحیح، اللہ نے ایسا عملہ دیا سلیمان علیہ السلام کو کہ آنکھ کے اشارے جتنی دیر میں ہو اتنی ہی دیر میں بلقیس کا تخت لا کر سامنے پیش کر دیا۔ تو یہ فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے میری آزمائش کے لیے، میرے رب کا فضل ہے میری آزمائش کے لیے کہ میں اس پر اللہ کا شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں۔ شکر تو یہ ہے کہ میں اس کو اللہ تعالی کے ذات کی طرف منسوب کر دوں کہ اللہ نے کیا، اور ناشکر کفر یہ ہے کہ میں اسے اللہ کے غیر کی طرف منسوب کر دوں کہ اللہ کے غیر نے کیا۔ سوچو، میں نے عرض کیا کہ وہ اسباب جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں جب وہ ان کے امتحان کے لیے ہیں، تو پھر وہ اسباب جو اللہ نے غیر مسلموں کو ناراض ہو کر دیے ہیں مسلمان ان سے مطمئن کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات۔ جو اسباب اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں جب وہ اطمینان کے لیے نہیں، تو جو اسباب اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہیں مسلمان ان سے اطمینان کیسے کر سکتا ہے؟ بہت سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے خوب بادشاہت دی سلیمان علیہ السلام کو، خوب اختیارات دیے، خوب اختیارات دیے، پانی پر بھی، ہوا پر بھی، جنات شیاطین پر بھی، درندوں پرندوں پر بھی، سب پر اختیار، سب پر اختیار، سب پر اختیار دیا۔ پھر آزمایا، پھر آزمایا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ ان سارے اختیارات اور قوت میں کسی خیر کے کام کا ارادہ کریں تو ہمیں یہ اس میں کتنا یاد رکھتے ہیں، ہمیں یہ کتنا یاد رکھتے ہیں۔ اللہ کی شان، اعلیٰ نسل کی بیویاں، اعلیٰ قوت، سلیمان علیہ السلام نے ان تمام اسباب میں ایک خیر کا ارادہ کیا کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کریں۔ بعد
فرشتے نے کہا کہ ارادہ تو آپ نے یہ کیا ہے، مگر آپ اپنے اس ارادے کو اللہ کی چاہت پر موقوف کر لیں، اس ارادے کو اللہ کی چاہت پر موقوف کر لیں. یوں نہ کہیں کہ میں یہ کروں گا، یوں کہیں اگر اللہ چاہے گا تو ایسا ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو دعا اور دعوت پسند ہے، دعویٰ پسند نہیں ہے. دعویٰ پسند نہیں ہے. اللہ کو دعویٰ پسند نہیں ہے، اللہ کو دعا پسند ہے. دعا عاجزی کا نام ہے، دعا عاجزی کا نام ہے. اللہ کریں گے یہ دعا ہے، اللہ کریں گے یہی دعا ہے. الحمدللہ رب العالمین کو افضل دعا اسی لیے کہا گیا کہ تم کسی بھی فعل کے ہونے کی نسبت اسی غیر کی طرف نہ کرو. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. افضل دعا یہی ہے الحمدللہ. افضل دعا حدیث میں فرمایا افضل دعا الحمدللہ. اللہ نے آزمایا، خوب قوت طاقت دی، اعلیٰ نسل کی بیویاں دی. ارادہ یہ کیا کہ اللہ کے راستے کے 100 مجاہد اپنی اولاد میں سے تیار کروں. فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہہ لو. فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہہ لو. لیکن سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے. انشاءاللہ کہنا بھول گئے. دیکھو جتنے بھی ہمارے چاروں طرف مادی اسباب ہیں نا، جتنے بھی ہماری چاروں طرف مادی اسباب ہیں، انہیں ہم یہ سوچ کر اختیار کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں کامیاب کرنے کا ارادہ کیا ہے، اسی لیے تو اسباب دیے ہیں، اسی لیے تو اسباب دیے ہیں. کوئی دکان کو اللہ کا فضل سمجھتا ہے، کوئی اپنے کارخانے کو اللہ کا فضل سمجھتا ہے، کوئی اپنے سرمایہ داری اور ملازمت اور حکومت کے نقشے کو اللہ کا فضل سمجھتا ہے. اللہ کا فضل اطمینان کے لیے نہیں، اللہ کا فضل امتحان کے لیے ہے. ہم جو بھی تمہیں استعداد دیں گے یہ دیکھنے کے لیے دیں گے کہ اس صلاحیت استعداد میں تم اپنی ذات سے ہونے کا ارادہ کرتے ہو یا ہماری چاہت پر ہونے پر موقوف سمجھتے ہو. یہ بات تھی. سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے. انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اللہ کی شان. 100 بیویوں سے صحبت کی، ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، 99 کو حمل نہیں ٹھہرا. اس لیے کہ ساری دنیا کی عورتوں کے جتنے بھی ارحام ہیں وہ سب کے سب ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کے قبضے میں ہیں. اللہ کے ہر آن ہر گھڑی اللہ کے قبضے میں ہیں. ہر آن ہر گھڑی اللہ کے قبضے میں ہیں. اور ہر ماں کا رحم ہر آن ہر گھڑی اللہ کے علم میں ہے. کس رحم میں بچہ کتنا بن رہا، بڑھ رہا یا نہیں بڑھ رہا، ایک ہر لمحہ اللہ کے علم میں اور اس کے قبضے میں ہے. اللہ کی شان کہ 99 بیویوں کو تو حمل ہی نہیں ٹھہرا. 99 بیویوں کو تو حمل ہی نہیں ٹھہرا. ایک کو حمل ٹھہرا، وہ حمل بھی وقت سے پہلے ضائع ہو گیا. دایا نے لا کر کرسی پر ڈالا بغیر روح کا جسم کہ یہ پیدا ہوا ہے. سمجھ گئے سلیمان علیہ السلام کہ یہ سارا جو کچھ سوچا ہوا تھا اس سب کا الٹ اس لیے ہوا ہے، اس سب کا الٹ اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے اپنے ارادے کو اللہ کی چاہت پر موقوف نہیں کیا. اپنے ارادے کو چاہت پر موقوف نہیں کیا. اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اس لیے ہے تاکہ وہ اللہ کے احکام بندوں تک پہنچائیں. اللہ کے احکام بندوں تک پہنچائیں. اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اس لیے ہے تاکہ جس وقت کی بھی امت کی جو ضرورت ہو، دینی اعتبار سے جو بھی سوال ہو،
اللہ سے پوچھ کر اللہ کے بندوں کو